فارمولا تو بہت آسان ہے. ٹھیک. اگر اپنی ناک سے آگے دیکھنا ہے ہاں. اور اگر اپنی انا جو ہے اس سے بالا ہو کے دیکھنا ہے تو پھر تو فارمولا بہت آسان ہے. اور وہ فارمولا یہ ہے کہ 8 فروری کو رات کے 12 بجے سے پہلے پاکستان کے شہریوں نے جو فیصلہ کیا تھا انتخابات کے حوالے سے، اس کی جو جائزیت کا ستیہ ناش کیا گیا رات کے 12 بجے کے بعد، اس کو آپ درست کر لیں. اس جی. کو آپ درست کر لیں گے تو ایک چیز تو آپ کی ٹھیک ہو جائے گی نا. یہ جو آپ کی سیاست کا جو اس وقت جو اتھل پتھل ہوئی ہوئی ہے وہ تو اس میں تو کوئی ٹھیک ہوگی نا. ٹھیک. اب اس کے ٹھیک ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معیشت جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کے ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم گھر میں جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اس میں صرف پھر ایک بندہ بالٹیاں نہیں ڈالے گا نا. پھر سارے گھر والے کہیں گے کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، میری ایک سینس آف بلونگنگ ہے، میں اس گھر کا مکین ہوں، اس گھر کی حفاظت جو ہے وہ میرا ذمہ بھی ہے. وہ صرف اس کا ذمہ نہیں ہے جس کے پاس بہت سارے پلاٹس ہیں، یہ صرف اس کا ذمہ نہیں ہے جو ہے وہ اپنا نئی لینڈ کروزر لے رہا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے عام چھوٹی گاڑی میں تو اسپیکر صاحب بیٹھ نہیں سکتے. وہ اس قسم کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں جو ہیں، اور خاص طور پہ جب ایک ایسا بجٹ آیا ہے جس کے بارے میں مطلب ہے کہ سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے یہ آپ جو بار ڈال رہے ہیں اس ملک کے شہریوں کے اوپر، وہ اس کو نہیں اٹھا پائیں گے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو آپریشنز ہیں نا، دیکھیں بچوں کی کہانیاں جو ہیں نا وہ کئی دفعہ بہت اہم ہوتی ہیں. اور وہ اس لیے اہم ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ سبق ہوتا ہے. تو صاحب کی ایک کہانی ہے جس کے اندر سبق یہ ہے کہ ایک نیٹ، یہ مکھی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اور یہ بڑا سٹنگ کرتی ہے یہ مکھی. ایک دن وہ نیٹ جو مکھی جو تھی وہ ادھر ادھر پھر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ شیر بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے نا شیر کو تنگ کرنا شروع کیا. وہ کبھی ادھر سے بز کر کے شیر کے جائے، کبھی ادھر سے، شیر اپنا پنجہ اس کو مارنے کی کوشش کرے لیکن وہ نکل جائے. ایلیوسو تھی. اس کے بعد وہ شیر کے ناک میں بیٹھ گئی اور وہاں پہ اس کو سٹنگ کرنا شروع کر دیا. اب شیر اتنا تنگ آیا کہ اس نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا تم یہ اس بات کا فیصلہ، تم کہتے ہو تم جنگل کے بادشاہ ہو، میں اس جنگل کی جو ہے نا ملکہ ہوں، تم اس بات کا اعتراف کرو، اقرار کرو تو میں تمہیں بخش دوں. اس نے کہا بی بی تو ملکہ ہے. تو وہ چلی گئی وہاں سے. پھر اس نے دیکھا ایک جگہ ہے بہت اچھی، اس نے کہا یہاں پہ میں اب ریسٹ کرتی ہوں. ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھی تو پتہ چلا کہ وہ مکڑی کا جالا تھا، پھنس گئی اس کے اندر. اور وہ جو مکڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ تمہاری اوقات ہے. سبق اس کے اندر یہ ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ، جس قسم کی یہ دہشت گردی ہے، اس کے لیے آپ سلیج ہیمر نہیں استعمال کر سکتے. اس کے لیے آپ کو مکڑی کا جالا استعمال کرنا ہوگا. اس کے کیونکہ آپ فورس کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو نہیں کر سکتے. وہ پرانا، وہ جس زمانے میں ٹیریٹریز پہ قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے، اس زمانے کا آپریشن اب نہیں آپ کریں گے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہاں ہیں، ان کی کمین گائیں کہاں ہیں، وہ کہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں، ان کے وہ کون سے راستے ہیں جس کے ساتھ وہ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ ان کے سلیپر سیلز کیسے ہیں. یہ تمام چیزیں، ان کا تعلق جو ہے وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے ساتھ ہے. اور انٹیلیجنس گیدرنگ کا ایک بہت گہرا تعلق جو ہے وہ جس علاقے میں آپ انٹیلیجنس گیدر کر رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو شہری ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے. اور اگر وہ تعلق جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ کام زیادہ مشکل ہو جائے گا. اسی لیے یہ جو پبلک بائی ان کا جو معاملہ ہے، جی، اسی لیے یہ کہ آپ کو سیاست، عزم استحکام سے پہلے آپ کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. آپ کو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ کام جو ہے یہ صرف
اس کام میں ان کی بھی شمولیت ہے, ایک سینس آف بلانگنگ ہونی چاہیے ریاست کے ساتھ. اور جو کچھ آج ہو رہا ہے اس سے وہ سینس آف بلانگنگ لوگوں کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دہشت گردی سے زیادہ بڑا خطرہ ہے. رائٹ بالکل بالکل اگریڈ. اور یہ میرے خیال سے یہ اونرشپ کا مسئلہ جو ہے یہ سوچنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اجاز بھائی مجھے اب یہ بتائیں, اس میں ایک عنصر جو ہے نا وہ تھوڑا سا مس انفارمیشن کا بھی ہے, پروپیگنڈا کا بھی ہے, کیونکہ دیکھیں بنوں میں جو واقعہ ہوا کل میں سن رہا تھا, اچک زئی صاحب یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے وہ تقریباً وہی بات کر رہے تھے جو کہ آفیشیل بھی ایک ورژن آیا ہے جسے کہتے ہیں کہ جی ایک شخص جو ہے وہ ہوا ہلاک, اور فائرنگ جو ہے جس انداز سے ہوئی وہ نہیں ہوئی, کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو یہ ایک پورا جو سوشل میڈیا کا ایکو سسٹم ہے اس کو تھرو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی وہاں پہ پتہ نہیں کتنے لوگ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اور یہ تو اچک زئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اکثر ان میں سے جو رپورٹس تھیں وہ فیک تھیں. تو ایک اس وقت ہمیں یہ بھی مسئلہ ہوا ہے یہاں بھی, میں سمجھتا ہوں اس میں, کیونکہ آپ میڈیا سے بھی آپ کا تعلق ہے, بنیادی تو یہی ہے, آپ کی کمیونیکیشنز میں رہے ہیں, تو اس کا بھی کچھ بتائیے نا, یہ کتنا ضروری ہے اس طرح کے حالات اور ماحول میں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب مثال کے طور پہ حکومت کی طرف سے یہ اعلانات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے. کیا کیا اہم خانہ بات ہے, یعنی خود آپ نے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سوشل میڈیا کے فوائد جو ہے وہ آپ کے لیے تو موجود ہوں, لیکن جو آپ کو سیاسی مخالف ہیں, جو حزب اختلاف ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کر سکے. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات تو یہ. ٹویٹر کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, خود آپ ٹویٹیں کرتے چلے جاتے ہیں ہر وقت. مطلب کیا یہ, مطلب یعنی دیکھیں ایبسرڈٹی کا بھی ایک کوئی لیول ہونا چاہیے نا. او بھائی بات یہ ہے, میں اسی لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ عزم استحکام کرنے سے پہلے نا سیاست کو مستحکم کریں, تاکہ لوگوں کے اور آپ کے درمیان جو دوریاں پڑ چکی ہیں اور جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, جو خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ کم ہو. اب وہاں پہ حکومت نے دیکھیں وہ بات ہو رہی تھی کہ ادھر سے چھاونی کی طرف سے جو ہے نا فائرنگ ہوئی اور وہ سارا کچھ. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی, جرمنی میں بھی, بھارت میں بھی کون سی جگہ ہے جہاں پہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ نہیں ہوتی یا سوشل میڈیا پہ فیک یا آلٹ فیکٹس نہیں آتے؟ ہر جگہ آتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ سوشل میڈیا کو لپیٹتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو لپیٹتے ہیں. مطلب آپ نے جس پانی میں نہائے ہیں وہ گندا پانی پھینکنا ہے نا. وہ جس بچے کو نہلایا ہے اس پانی کے اندر بچے کو تو نہیں اٹھا کے باہر پھینک دینا نا, بقول انگریزی محاورے کے. ٹھیک ہے, فضا جو ہے اس کو مقدر کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اور پھر جو ہے شکوہ یہ ہے کہ جی یہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ غلط اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں یا افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ ٹھیک کریں, قطعی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی جو ہے وہ غلط بات ہے, لیکن وہ مطلب ہے کہ you can differentiate between wheat and chaff. رائٹ. اگر آپ کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی, اگر حکومت کی جائزیت کے اوپر سوالات نہیں اٹھیں گے, اگر قوانین کی اور آئین کی دھجیاں نہیں بکھیری جائیں گی, اور اگر ریپریسو جو ہے قوانین جو ہیں ان کو پارلیمان کے ذریعے پاس نہیں کروایا جائے گا تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا وہ جو سینس آف بلانگنگ ہے وہ ان کو واپس آئے گا کہ بھائی میں اس ملک کا شہری ہوں, میرے کچھ حقوق ہیں. بھائی وہ سینس آف بلانگنگ کیسے ہوتا ہے؟ حقوق کے ساتھ ہوتا ہے نا, ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. کوئی آپ کے سر پہ نہیں تھوپ سکتا یہ. جی ٹھیک ہے, بالکل. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ استحکام کا عزم کرنے سے پہلے قوانین کی پاسداری کا عزم کریں. ٹھیک ہے, ایک آپریشن شروع کریں, اس کا نام رکھیں عزم آئین استحکام, عزم قوانین استحکام. ٹھیک ہے, عزم سیاسی استحکام. یہ کر لیں تو آپ
پھر بہت ساری اور چیزیں کرنے کے قابل ہو جائیں گے، وہ تو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے چین کا دباؤ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی مطلب چین دباؤ ڈالے گا تو پھر آپ کریں گے، اور پھر بھی الٹا ہی کریں گے، خود سے نہیں کریں گے۔ بالکل، مطلب آپ نے معیشت کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے، مجال ہے جو ہے آپ خود سے لے جائیں، کسی کا دباؤ آئے گا تو آپ لے کے جائیں گے۔ بالکل بالکل۔ یہ 70 سال عمر ہو گئی ہے آپ کی، وہ خدا کا نام لیں، کوئی اپنی سمت درست کریں، کوئی مطلب فیصلہ کریں کہ کدھر لے کے جانا ہے اس ملک کو، کیسے لے کے جانا ہے۔ ایک بنیادی سکسیشن پرنسپل کیا ہوگا کہ اگر انتخابات بھی نہیں ہے سکسیشن پرنسپل، تو پھر کون سا سکسیشن پرنسپل؟ پھر واپس جانا ہے جس زمانے میں بادشاہتیں ہوتی تھی کہ جس میں پھر جو ہے وہ ایک جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ اپنے باقی بھائیوں اور کزنس کو جو ہے وہ ان کی گردنیں قلم کر دیتا تھا۔